الحجاج الماضي من ركب سفينة نجا وعدد وانتخلف عنها وظل وغرق وحوى غوثك بعباد الله باقتسام التقوى فإنه الحبل المتين ورد الوسطى ومبادرتكم الموت قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع ناظر كنتم في برز مشهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال امام زين العابدين علیہ السلام رأيت طلب المحتاج إلى المحتاج. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام یہ ولادت با سعادت کی تاریخ قریب ہے 15 جمادی الاولیٰ اور 30 ہجری کو امام کی چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ ہے. لہذا اسی مناسبت سے ایک صلوات پڑھیے. اسی مناسبت سے چوتھے امام نے جو فرمایا جو دعائیہ جملہ ہے سیف سجادیہ کی یہ 28ویں دعا ہے اور اسی دعاؤں کا فقرہ جو ہے کچھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے کہ امام نے جو فرمایا 28ویں دعا سیف سجادیہ کی کہ محتاج کے سلسلے سے کہ انسان جو ہے جو سوال کرتا ہے تو اگر محتاج ہے تو محتاج سے سوال نہیں کرتا. تو امام نے جو اس دعا میں فرمایا ہے کہ انسان کو جتنی معرفت ہوگی اسی اعتبار سے انسان عمل بھی انجام دے گا اور اگر سوال کرے تو پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرے پروردگار سے امید رکھے. ہاں لیکن یہ ضروری ہے کہ صحیح کوشش کرتا رہے جد و جہد کرتا رہے اور بغیر جد و جہد کے کوئی چیز حاصل ہونے والا نہیں ہے. یعنی کوشش کرتا رہے اور جب محنت کرے گا تو پھر وہ کامیاب ہوگا. یعنی اللہ پہ توکل رکھے اور جد و جہد کرتا رہے یعنی تمام اپنے امور کو اللہ کے حوالے کر دے. دیکھیں قرآن میں بھی ہے اور دعاؤں کا بھی فقرہ ہے. جتنے بھی امور ہیں سب اللہ کے سپرد کر دے تو پروردگار جو ہے جو حفاظت کرتا ہے وہ جو عالم دنیا میں ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ سفر کر رہے ہیں اور چھوٹا بچہ ہے معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اسے سیٹ پہ بیڈ پہ لٹا دیا. بچہ اطمینان سے سو رہا ہے اطمینان سے بچہ سوتا ہے لیکن ماں باپ جو ہے والدین وہ بیدار رہتے ہیں کہ کہیں بچہ گر نہ جائے. وہ جاگتے ہیں والدین جو ہے جو سرپرست ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور بچہ جو ہے اطمینان سے سو رہا ہے. یعنی جو ہے انسان اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دے. اور جب معرفت ہوگی کہ معرفت کے بھی درجات ہیں اور وہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا تو کم سے کم جو ہے اتنی تو معرفت ہونی چاہیے کہ مثلا مثال سے اور ذہن کو قریب کر دے کہ اگر ایک بچہ ہے 2 سال کا بچہ ہے ایک اجنبی شخص اگر اسے جو ہے گود میں لے کر اچھال رہا ہے
تو اب بتائیے کہ بچہ ہنسے گا، مسکرائے گا یا روئے گا؟ بچہ گھبرا جائے گا، روئے گا۔ لیکن یہی اگر باپ اچھالے تو بچہ ہنسے گا اور مسکرائے گا۔ کیوں؟ ایک دوسرا شخص جو ہے اس بچے کو اچھال رہا ہے تو بچہ رو رہا ہے، لیکن باپ کر رہا ہے تو بچہ مسکرا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جو ہے جو اجنبی شخص تھا اس سے گھبرا رہا تھا، لیکن باپ سے جو ہے وہ گھبرا نہیں رہا تھا۔ معلوم ہے کہ باپ گرنے نہیں دے گا، باپ جو ہے وہ حفاظت کرے گا، تو کم سے کم جو ہے اتنی تو معرفت ہونی چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب معرفت ہے یعنی تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دے، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ قرآن کی آیت بھی ہے۔ اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے، دعاؤں کا فکرہ ہے، یعنی اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دے، تو پروردگار جو حفاظت کرتا ہے جس طریقے سے عالم دنیا میں ہے اس طریقے سے نہیں۔ یعنی آگ کیا ہے؟ آگ جو ہے جلا دیتی ہے، لیکن جو ہے اس منزل پہ ہو تو اب آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا لیکن جو ہے آگ جلائی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر مزاج ابراہیم پیدا ہو جائے تو پروردگار جو حفاظت کرتا ہے، جو محافظ ہوتا ہے، تو وہ انداز اور ہوتا ہے، وہ انداز نہیں ہوتا کہ جو عالم دنیا کا ہوتا ہے۔ تو تمام جو ہے اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اب اسی دعاؤں کا فکرہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ راشد وقفہ امام نے جو فرمایا کہ ہر شخص جو ہے 3 چیز کا خواہش مند ہے۔ 28ویں دعاؤں کا فکرہ اس میں امام نے فرمایا ہر انسان 3 چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے، ایک جو ہے عزت کا، ایک دولت کا، اور ایک بلندی کا منصب کا، عہدہ کا، بلندی کا۔ تو یہ خواہش مند ہوتا ہے۔ اور امام نے فرمایا کیا ہے؟ رہت و طلب المحتاج الی المحتاج، اور امام نے جو ہے اسی دعا میں یہ بھی واضح کر دیا کہ کون عقل مند ہے اور کون جو ہے بیوقوف ہے۔ یعنی عقل مند کیا ہے؟ اب جو سوال ہے تو انسان جو ہے سوال اس سے کرتا ہے جو خوش لباس ہو۔ اگر جو ہے ایسے سے سوال کرے کہ جو فقیر ہے تو کیا دے گا؟ یعنی فقیر سے انسان جو ہے سوال نہیں کرتا، خوش لباس سے سوال کرتا ہے کہ وہ کہ جو اسے دے دے۔ تو امام نے یہ فرمایا کہ وہ شخص جو ہے عقل مند ہے کہ جو محتاج سے سوال نہ کرے۔ اگر محتاج سے جو ہے سوال کر رہا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے عقل مند نہیں ہے۔ تو امام نے بتا دیا کہ انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، ثروت ہو۔ اچھا، انسان ہر شخص چاہتا ہے دولت ہو، تو لیکن جو ہے انسان یہ سوچتا ہے، یہ دنیاوی جو مزاج ہے کہ جتنی جلدی دولت حاصل کر لے تو اسے بہت عقل مند کہتے ہیں، سمجھے؟ جتنا زیادہ وہ کر لے تو سوچتے ہیں کہ یہ بہت عقل مند ہے۔ اور کوئی جو ہے اگر ایسا ہو کہ وہ جلدی کامیاب نہ ہو، اگر دیکھ رہے ہیں بعض جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، تو بعض ایسے ہوتے کہتے ارے آپ کو 200 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا، وہ دور نہیں ہے۔ ملتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے شیطانی وسوسہ، ایک جنی شیطانی، ایک انسی شیطانی، یہ جو ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہ انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ دولت حاصل کر لے۔ تو اب اگر جو ہے اللہ کے علاوہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہم جو ہے
دولت مند ہو جائیں گے. دیکھیں جب پروردگار چاہے گا تو انسان دولت مند ہوگا، لیکن پہلے ہی خطبے کے پہلے میں کہہ دیا کوشش اور صحیح اور محنت یہ جاری رکھے، بغیر محنت کے اور صحیح کرنے کے کوشش کرنے کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ جو ہے ضروری ہے. تو اب جو ہے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے ذریعے حاصل کر لے، ہے نا، بندوں کے ذریعے حاصل کر لے تو پھر وہ عقل مند نہیں ہے. اب جو یہ سوچتے ہیں کہ ارے ان کے پاس جو ہے بہت زیادہ دولت ہے، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ عقل مند ہے. پہلے تو یہ ہے کہ دولت جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کالا دھن ہے، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے عقل مند نہیں ہے نا. تو یہ چیز انسان جو ہے نا خواہش کرتا ہے کہ دولت ہو جائے اور عزت ہو جائے. تو اب جو ہے عزت کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار جو ہے وہ عزت دیتا. ہر چیز جو ہے انسان کے اختیار میں ہے، لیکن جو ہے یہ عزت جو ہے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ جسے چاہے اسے عزت دیتا. اچھا عزت اس کے اختیار میں نہیں، مثلا یہ نہ سوچ لے انسان کہ اب جو ہے ہمارا نفس ہے، اب ہم چاہیں ہے نا اپنے آپ کو عزت دے یا ذلت دے، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. خود جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایسا کام نہ کرو، یعنی وہ شخص جو ہے ملعون ہے جو ایسا کام کرے جو خواہشات نفس ہو اور اس کی ذلت کا سبب ہو. تو پروردگار جو ہے عزت دیتا. ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ صاحب عزت ہو، اور خود جو ہے الذی ہے نا اس میں ہے رفعنی و رفاتی، یہ مفاتن جنان میں بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ روز جمعہ کے جو اعمال ہیں شیخ عباس قمی نے ذکر کیا ہے. اب جمعہ کے اعمال میں سے اسی میں سے ہے نا یہ دعاؤں کا فقرہ ہے کہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ پروردگار جسے تو بلند کر دے تو پھر اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے تو ذلیل کر دے تو پھر اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا، ہے نا. تو فرمایا کہ عزت دینے والا کون ہے؟ وہ پروردگار ہے. تو چوتھے امام نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ صاحب عزت ہو. اور پھر امام نے فرمایا اعتبار فتبروہ، یعنی کیا ہے کہ انسان کو یہ چاہیے، دیکھیں جو صاحب بصیرت ہوگا تو وہ جو ہے تمام چیزیں اس کے لیے عبرت ہے. تو چوتھے امام نے فرمایا کہ پروردگار ہمیں نظر دے تو نظر عبرت بھی دے، یعنی انسان جو ہے تمام واقعات سے عبرت حاصل کرے. اگر جو ہے مثلا کوئی شخص جا رہا ہے اور راستے میں کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی وجہ سے ایک انسان گر جائے، اب پیچھے آپ جا رہے ہیں تو پھر اب کیا ہے، آپ ہوشیار عبرت حاصل کریے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی گر جائیں. راستے سے گزر رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ راستے میں گڈھا ہے اور کوئی شخص جا رہا ہے بائک لے کر گر گیا، آپ بھی پیچھے سے بائک لے کر جا رہے، اس سے عبرت حاصل کریے. یعنی انسان جو ہے اب بچ کر چلے. مثلا جو ہے ریلوے لائن کوئی کراس کر رہا ہے، ادھر سے ادھر جا رہا ہے، دیکھا کوئی مر گیا تو اس سے عبرت حاصل کرو، ویسی حرکت تم نہ کرنا ہے. تم سے مراد جو ہے عمومی بات ہو رہی ہے نا، آپ محترم ہے، یعنی پھر تم جو ہے ایسی حرکت نہ کرنا. تو یہ تمام چیزیں ہیں نا اس طریقے سے جو واقع ہو. تو امام نے فرمایا کیا؟ امام نے فرمایا کہ پروردگار ہمیں نظر دے تو نظر عبرت بھی دے، یعنی انسان کو یہ چاہیے کہ ان تمام واقعات سے عبرت حاصل کرے. پھر جو ہے اسی 28ویں دعا میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکت قدرت صمد. اچھا سمجھ یہ تو برابر پڑھتے ہیں آپ سورہ توحید میں، قل اللہ پڑھتے ہیں نا، برابر پڑھتے ہیں. اور اس کے جو معنی ہے، سمجھ کے معنی بے شمار اس کے معنی بھی ہے. لیکن جو ہے حقیقتاً یعنی آپ کے ذہن کو
ہے نا، اور زیادہ قریب کر دے، ہے نا، کہ سمجھ کے بے شمار معنی ہے تو سمجھ کسے کہتے ہیں؟ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تار ہے، مثلا لائٹ کی تار، معمولی تار ہے، تو اب اس تار سے جو ہے، اگر باریک تار ہے، اب اس سے جو ہے کوئی بڑی مشین یا اس طریقے سے کوئی ہیٹر، اس طریقے سے اور کوئی چیز ہو، بڑی مشین، اگر آپ اس تار سے جوڑ دیں تو پھر جو ہے کامیابی نہیں مل سکتی ہے نا، وہ تار جو ہے خراب ہو جائے گا نا، یعنی چھوٹی معمولی تار ہے، معمولی تار ہے، اور بڑی چیز، کوئی بڑی مشین جو ہے، آپ چاہیں کہ اس سے بڑی مشین چلائیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو اب سمجھ کسے کہتے ہیں؟ سمجھ وہ اسے کہتے ہیں کہ اگرچہ بڑی سے بڑی طاقت ہی کیوں نہ ہو، سمجھا، اس سے جو ہے رابطہ برقرار ہو اور وہ کسی منزل پہ عاجز نہ آئے۔ دیکھیے ہر شخص جو ہے، انسان یہ کوشش کرتا ہے، آج کل جو ہے ہر ایک کے ہاتھ میں کروڑوں موبائل ہے، لیکن ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ایسا سیم ہو، نیٹ ورک ایسا ہو کہ کہیں بھی ہو، تہخانے میں بھی ہو، کہیں بھی ہو، رابطہ برقرار رہے۔ ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہیں بھی رہے، رابطہ ہونا چاہیے، لہٰذا جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا سیم کارڈ ہو کہ جس کا نیٹ ورک مضبوط ہو، کہیں بھی رہیں، تہخانے میں بھی رہے، ہر وقت جو ہے رابطہ برقرار رہے، ہے نا۔ تو بس یوں سمجھ لیجیے کہ سمجھ کے معنی یہی ہے کہ کسی منزل پہ بھی، کسی مرحلے پہ بھی، ہے نا، اس سے رابطہ نہ ٹوٹے۔ اب جو ہے اسی کو سمدیت کہتے ہیں، اسی کو سمجھ لیجیے قدرت کہتے ہیں، اسی کو جو ہے نا طاقت کہتے ہیں کہ انسان کا رابطہ ہو، یعنی کسی چیز سے عاجز نہ آئے، ہے نا، اسے جو ہے سمدیت کہتے ہیں، کسی چیز کا محتاج نہ ہو بلکہ تمام کائنات جو ہے اس کی محتاج ہو، ہے نا۔ ہم کائنات کے محتاج ہیں، ہم کائنات کے محتاج ہیں، لیکن جو ہے کائنات اہل بیت کی محتاج ہے، اور اہل بیت جو ہے خالق کے محتاج ہے۔ تو وہ اسے سمدیت کہتے ہیں کہ کسی چیز کا محتاج نہ ہو، ہے نا، اگر سے کبھی سے، ہے نا، کبھی طاقت ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، کسی منزل پہ بھی جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ہے نا، کہ اس کے اندر قدرت نہ ہو۔ تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تین چیزیں، ہے نا، کہ دولت کے ہر شخص جو ہے خواہش مند ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہی دولت جو ہے اللہ کے نگاہ میں محترم ہے کہ جس دولت میں بندوں کے حقوق نہ ہو، ہے نا۔ اگر بندوں کے حقوق ہے تو پھر وہ دولت اللہ کی نگاہ میں محترم نہیں ہے، اگر جو ہے حقوق نہ ہو تو پھر وہ دولت محترم ہے۔ اور رسول اسلام نے فرمایا یا علی حبک الایمان، علی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، اور جو اہل بیت کا محب ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کے صفات سے قریب ہوتا جائے گا۔ تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو فرمایا، پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار امام معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے حکم پہ چلنے کی توفیق نصیب عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان حسن الحدیث اغلب موزد کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وعظمته وسطين يدين برحمه. سبحان من نقل نفسا دون وصيان السيئات لم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كراما يجود على كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا. نشهد أن لا إله إلا هو لا طوف على العباد المذنبين على حلمه ومحمد صلى الله عليه وآله. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ باذت منی. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ظاہر سی بات ہے اولاد ٹکڑا ہوا کرتی ہے. شہزادی رسالت کا ٹکڑا ہے, نبوت کا ٹکڑا ہے. اور فرمایا کہ جس نے بھی شہزادی کو اذیت دی اس نے جو ہے ہمیں اذیت دی. جس نے بھی شہزادی کو اذیت دی وہ جو ہے قرآن کے روح سے آپ دیکھیں تو وہ ملعون ہے. یا جس نے کل اذیت پہنچائی یا آج اذیت پہنچائی, جس نے شہزادی کو اذیت پہنچائی اس نے جو ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچایا. اور عزیزان محترم یہ ایام جو ہے ایام عزائے فاطمیہ ہے, اور ماشاءاللہ ہر جگہ جہاں کہیں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے, مجالسیں ہو رہی ہے, سلسلہ جو ہے جاری اور ساری ہے. اور شہزادی نے اپنے عمل کے ذریعے یہ بتایا کہ جو شہزادی کے چاہنے والے ہیں, جو صاحب بصیرت ہے, تو تمام چیزیں جو ہے کہ انسان اس پہ عمل کرے. صرف جو ہے مختصر اشارہ کر دے, مختصر کہ شہزادی نے جو خیرات کا سلسلہ تھا, ظاہر سی بات ہے کہ مادیت چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتا, لیکن شہزادی نے یہ بتانا چاہا کہ اگر آواز نہیں اٹھائیں گے, خاموش رہیں گے, تو یہ جو ہے کہ جو فتح کے غاصب ہیں اسلام کا لباس اوڑھ کر نہ جانے جو ہے کتنا غصب کریں گے. لہٰذا شہزادی نے جو ہے آواز اٹھائی اور شہزادی نے بتایا کوئی بولے یا نہ بولے لیکن ہم جو ہے حقاق الحق کے لیے آواز بلند کریں گے. اور شہزادی نے آواز بلند کیا. اور آخر وقت جو شہزادی نے وصیتیں کی ہیں, بہت سی وصیتیں ہیں, بہرحال ایک یا دو وصیت شہزادی کا ذکر کر دیں کہ شہزادی نے جو آخر وقت وصیت کی تھی اس میں سے ایک وصیت شہزادی نے یہ کہا کہ اے ابو الحسن تزورنی بعد مماتی, یعنی اے ابو الحسن تزورنی یعنی زیارت کے لیے. کہا کہ مرنے کے بعد ہماری زیارت کے لیے آئیے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شہزادی زہرا کی کیا عظمت ہے. کہ شہزادی نے کہا مولا کائنات سے اے ابو الحسن تزورنی بعد مماتی, یعنی مرنے کے بعد جو ہے آپ ہماری قبر پہ زیارت کے لیے آئیے گا. یعنی شہزادی نے کس سے کہا؟ امام سے کہا, معصوم سے کہا. اور ظاہر سی بات ہے کہ امام ہے صرف جو ہے زمین والوں کے امام نہیں ہے, جتنی بھی صاحب عقل مخلوق ہے سب کے امام ہیں. انسانوں کے بھی امام ہیں, فرشتوں کے بھی امام ہیں, جانور ہیں ان کی بھی ضروریات کو پورا کرنا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں, اتنی مصروفیت
ارے آپ اگر جو ہے کسی علماء یا فقہا سے آپ ملنا چاہے روز تو نہیں مل سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ مصروفیت ہے، زیادہ وقت نہیں۔ تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو امام ہے، معصوم ہے، اور شہزادی جو ہے ان سے کہہ رہی ہے کہ اے ابو الحسن آپ جو ہے زیارت کے لیے آئیے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ شہزادی کی کیا عظمت ہے، یعنی جو شہزادی کہہ دے امام معصوم بھی اس پہ عمل کرتا ہے، یعنی جو شہزادی کر لے تو امام بھی کرتا، اسے معصوم کرتا ہے۔ تو ایک شہزادی نے یہ وصیت کی اور دوسری شہزادی نے خود مولا کائنات سے کہا کہ اے ابو الحسن ہمیں جو ہے شرم آتی ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں، ہم آپ سے سوال کریں۔ دیکھیں یعنی جو ہے یہ درس ہے، شہزادی کو تو معلوم مولا کائنات ہے، شہزادی کہہ رہی ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں اور ہو سکتا ہے کوئی پورا نہ ہو۔ یہ سب ہمارے آپ کے لیے مولا کائنات ہے، مولا کائنات ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس سے کیا چیز واضح ہوتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیوی کو کوئی ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے شوہر سے کہ جو پورا نہ کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ سفر میں ہو سکتا ہے سفر میں ہو سکتا ہے پیسہ نہ ہو سکتا ہے نادار ہو سکتا ہے بر وقت جو ہے ضرورت کو پورا نہ کر سکے، لہٰذا جو ہے ایسا سوال جو ہے بر وقت نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک دوسری چیز، اور تیسری چیز شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ اے ابو الحسن ہم اس دنیا سے، یعنی اس آپ کی دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہے، تین چیزیں پسند ہے۔ یعنی یہ بھی بتا دیا، واضح ہو گئی بات نا، کہ یہ جو ہے یہاں کی مخلوق نہیں ہے، یہ جو ہے یہاں کی نہیں ہے، یہ تو ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے یہاں پہ آئے، یہاں کی مخلوق نہیں ہے نا۔ کہا نا کہ ہم جو ہے صرف جو ہے تین چیز ہمیں پسند ہے۔ تو پہلی چیز کیا فرمایا؟ تلاوت قرآن مجید، یہ جو ہے ہمیں پسند ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو ہے انفاق کرنا، فی سبیل اللہ۔ اور فرمایا کہ بابا کے چہرے کو دیکھنا، رسول اسلام کے چہرے کو دیکھنا۔ شہزادی نے فرمایا رسول اسلام کے چہرے کو دیکھنا، یعنی رسول اسلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور رسول اسلام نے مولا کائنات کے لیے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور شہزادی فرما رہی ہیں النظر وجہ رسول اللہ، کہ ہمیں جو پسند ہے، جو محبوب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رسول اسلام کے چہرے کو دیکھنا۔ تو فرمایا کہ ہمیں اس دنیا میں جو ہے تین چیزیں پسند ہے، تین چیزیں یعنی لے کر جا رہے ہیں، تین چیزیں پسند ہے۔ تو اول تو یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو شہزادی کو پسند ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم تلاوت قرآن مجید کریں، اور تلاوت قرآن مجید کر کے جو ہے اس کا ثواب جو ہے یہ تلاوت کر کے شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دے، اور دعا کریں کہ شہزادی ہے نا دعا میں ہم سب مومنین کو شامل رکھے ہیں۔ تو یہ جو ہے شہزادی نے فرمایا۔ اور ایک فقرہ اور شہزادی نے فرمایا کہ جب دوستوں سے ملو تو حشاش بشاش ملو۔ بعض جو ہے نا روایت میں یہ ہے مسکرا کے ملو، ایسا نہیں معلوم ہو کہ بہت جو ہے رنجیدہ خاطر ہے، مسکرا کے ملو، یہ بھی ہے مصافحہ کرو۔ اگر باہر وغیرہ سے آیا ہے روایت میں ہے گلے لگا لو، لگا کر مصافحہ کرو، ہے نا۔ حشاش بشاش اپنے دوستوں سے ملو۔ تو شہزادی نے فرمایا کہ جب
دوستوں سے ملو تو حشاش بشاش، اور ہر شخص کے دشمن بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، تو شہزادی نے فرمایا کہ دشمنوں سے بھی ملو تو ہنستے ہوئے ملو۔ شہزادی نے فرمایا کہ دشمنوں سے بھی ملو تو ہنستے ہوئے ملو، جو دوست ہے دوستوں سے ملو تو اس سے بھی ہنستے ہوئے ملو، اس لیے کہ دوست سے ہنستے ہوئے ملو گے تو تمہارے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، جنت کے مستحق قرار پاؤ گے، اور دشمنوں سے جو مسکراتے ہوئے ملو گے تو اس کے شر سے محفوظ رہو گے، جو شر کرے گا جو تمہارے خلاف، لہذا تم مسکرا کے ملو۔ اب پوری بات تو واضح نہیں کر سکتے، وقت نہیں ہے، ہر ایک کا فلسفہ ہے نا، بعض چیزیں جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا تو اسی موقع اور محل کے لیے ہے نا، ہر چیز کا الگ ہے نا، جیسے یہ ہے نا کہ مثلا جو ہے حق بولو، تو کبھی کبھی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ بولتے ہیں کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ڈرتے نہیں، ہم حق بولتے ہیں، نہیں، یہاں پہ غلط کیا آپ نے، ہے نا، اگر کسی کو ذلیل کر دیا بھرے مجمع میں تو یہ حق نہیں ہے نا، بہت تفصیلی چیزیں ہیں، بہرحال موقع محل۔ تو فرمایا کہ اگر جو ہے دشمن ملے تو مسکراتے ہوئے ملو تاکہ تم اس کے شر سے محفوظ رہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا نے جو فرمایا ہے، اگر انسان جو ہے اس پہ عمل کرے اس طریقے سے کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو انسان جو ہے وہ سرفراز ہو جائے گا کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو سبق دیا ہے، اسلام نے جو ہے ہر چیز کا ایک اخلاق ایک سبق دیا ہے، صرف زندگی کے لیے نہیں ہے، مرنے کے بعد کا بھی ہے نا، کیسے لیٹاؤ، ایسے لیٹاؤ، اس طریقے سے لے جاؤ، اس طریقے سے دفن کرو، ہے نا، اس طریقے سے ہے نا رکھ کر سورہ قدر پڑھو، تو تمام جو ہے چیزوں کو اسلام نے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے ذکر کیا، اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ایام ہے یہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو شہادت کے ایام ہے، ایام عزائے فاطمیہ ہے، لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے بچوں کو یہ بتائیں، بچوں کو یہ معلوم ہو کہ شہزادی کا قاتل کون ہے، ہر ایک کو، ہمارے بچے کو جو ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شہزادی کا قاتل کون ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب پھر وہی مسئلہ کہ ہے نا ہر ایک کا جو ہے مکمل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہے بہت سے انداز طریقے یہ ہیں کہ بعض کے جو ہے حلق سے نیچے نہیں اترتا، حلق میں اٹک جاتا ہے تو اتارنا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی حلق سے نیچے ہے، کبھی کبھی جو ہے تسلیم نہیں کرتا، تو بہرحال یہ ضروری ہے نا کہ تاکہ روز محشر جو ہے جواب دے سکے کہ جو زہرا کا قاتل ہے وہ بے نقاب ہونا چاہیے، لیکن بس اسی طریقے سے کہ مثلا جس طریقے سے کڑوی دوا ہے نا کیپسول کے ذریعے ہے نا نگل لیتا ہے، تو کڑوی بات بھی ہو تو اس طریقے سے ہے نا بیان کر دے تاکہ جو ہے کڑوی بات بھی جو ہے وہ نگل لے۔ تو مختصر یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے، یہ ہمیں عزائے فاطمیہ ہے، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ على سيد نساء العالمين وزد خاتم النبي سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها على الحسن المجتبى
الحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مع آثار بدعة غيان حادم أبنية الشرك والنفاق. اللهم افعل بنا ما أنت ولا تفعل بنا معنا وآل بجاه محمد وآل معصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو نا اولاد ہیں جناب رواب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے قلوب کو حسد اور بغض اور نفاق سے پاک فرما. پروردگار ہم سب کو عبادات اور دیگر اور تمام معاملات میں نفس اور روح کی آخری گہرائیوں تک تقوی عنایت فرما. پروردگار جو مرحومین عذاب قبر یا عذاب برزخ میں مبتلا ہے انہیں آزادی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو عارضی و سمائی بلاؤں سے محفوظ فرما. پروردگار جتنے بھی علماء مومنین مجاہدین ہیں پروردگار ان سب کی حفاظت فرما. پروردگار جمہوریہ اسلام کی حفاظت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کے صدقے میں حاسدین کے حسد اور منافقین کے نفاق اور اشرار کے شرر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد عشق اور محبت اور مودت میں اضافہ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر کو سرنگو فرما. پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک